ناظرین السلام علیکم. اہم بات آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رشید راحل آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم جس اہم شخصیت سے بات کریں گے وہ ہے جموں کشمیر ای جیک کے نامنتخب چیئرمین اور ٹیچرز فورم جموں کشمیر کے صدر جناب محمد رفیق راتر صاحب. راتر صاحب ایشین مل کے اسٹیڈیو میں آپ کا خیر مقدم. جی یہ نوازش آپ کا بہت بہت شکریہ. چونکہ گزشتہ کئی سالوں سے وادی میں بہت ساری تنظیمیں بنی، مختلف سیاسی، مختلف ادبی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ یونین میں بھی بہت ساری تنظیمیں بنی اور تنظیموں کی بھرمار ہوئی، لیکن جو ملازمین کے مسائل ہیں وہ پوری طرح سے حل نہیں ہوئے. آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ راحل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑے اہم موضوع پر آپ نے ہمیں یہ اعزاز دیا کہ ہم یہاں پر آئے. جہاں تک معاملات اور مسائل کا تعلق ہے، ملازمین کے معاملات پہلی بات تو نہیں ہے. جب سے میں ٹریڈ یونین میں آیا ہوں غالباً 98 سے، تب سے آج تک ہزاروں کی تعداد میں معاملات اور مسائل کو حل بھی کروائے. اس کے بعد نئے نئے معاملات سامنے آئے. ایکچولی جو میں نے بحثیت ٹریڈ یونین ایکٹیوسٹ یا لیڈر جو بھی آپ کہیں، جو میں نے آبزرو کیا یہاں پر کہ جتنے بھی محکمہ جات ہیں، ہر ایک محکمہ میں نے میس دیکھا معاملات کا، اور حل کرنے کے لیے قطعی طور کوئی کوشش نہیں کی گئی. یہی وجہ ہے کہ ملازمین کو اکٹھے ہو کر اپنی آواز کو مزید جہت اور اس کو طاقت بخشنے کے لیے ایک یونائٹڈ فرنٹ ایک ایسوسیشن بنانی پڑی، جس کا نام امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی پڑا. اور اسی امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اس کو چلاتے ہوئے ہم نے اس کے پلیٹ فارم سے ملازمین کے جتنے بھی معاملات اور مسائل ہیں سرکار کے سامنے گاہ بے گاہ ہم اٹھاتے ہیں. کئی معاملات کا ازالہ بھی کروایا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر رہبر تعلیم کے حوالے سے ایک بہت بڑا معاملہ تھا. 45,000 اساتذہ کرام کو 10 سال 15 سال 20 سال محکمہ میں کام کر کے کہا جا رہا تھا کہ اب آپ چھٹی کریں، آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، آپ انلیگل اپوائنٹ ہوئے. تو ان کے لیے بھی ہم نے جدوجہد کی اور ہم نے ایک بھوک ہڑتال کی. عبدالقیوم وانی صاحب ہمارے تب چیئرمین تھے ٹیچرز فورم کے، ایجیک کے بھی صدر تھے. تو 23 دن ہم پتاک پارک میں ہم نے وہاں پر پروٹیسٹ کیا، بھوک ہڑتال بیٹھے اور ان کا معاملہ حل ہوا. تو بحثیت مجموعی میں کہنا چاہوں گا، جب تک ملازمین ایک جٹ نہ ہو جائیں، سارے لوگ، اب تنظیمیں تو بنتی رہیں گی لیکن ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ان کے معاملات اور مسائل جو ہیں اس کو ایک آواز یکجہتی سے اٹھانا ہوگا، تبھی معاملات کا حل بھی ہوگا. معاملات حل ہوئے بھی اور آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ معاملات حل ہو جائیں. رفیق صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، جتنی بھی یہاں تنظیمیں ہیں ٹریڈ یونین کے حوالے سے، سبھی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 5 لاکھ سرکاری ملازمین ہمارے ساتھ ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، اس سوال کا جواب مجھے اکثر دینا پڑتا ہے، ہر جگہ دینا پڑتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے گراؤنڈ پر کون ہے. اب میں پچھلی ہسٹری، اب تو میں ہسٹری نہیں دہراؤں گا. عبدالقیوم وانی صاحب ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے 20 سال 25 سال نہ صرف اپنی تنظیم جموں کشمیر ٹیچرز فورم کو چلائے، بلکہ ریاست جموں کشمیر کے جتنے بھی ملازم ہیں، جتنی بھی تنظیمیں، ان کے ساتھ جڑے رہے اور وہ ایک انڈسپیوٹڈ لیڈر تھے. پہلے میں یہ بتاؤں کہ تنظیمیں کیوں بنتی ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، میں نے اس میں بھی کہا تھا، دیکھیں لیڈرشپ کو ڈٹرمائن کرنے کے لیے یونیورسلی ایک سیٹ پروسیجر ہے. یا تو ایک آپ انڈسپیوٹڈ ہیں، یا آپ کے خلاف کوئی ہے نہیں، ساری قوم آپ کے پیچھے ہیں، سارے لوگ آپ کے پیچھے ہیں، اور آپ تو پھر آپ لیڈر ہیں کیونکہ آپ کی لیڈرشپ پر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو یونیورسلی ایکسیپٹڈ ایک پروسیجر ہے ہر جگہ، وہ ہے الیکشن کے ذریعے اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کرتے ہیں. تو یہی ہوا امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 44 آرگنائزیشن جو عبدالقیوم وانی صاحب کے ساتھ شامل تھے، انہوں نے فیصلہ لیا اور 16 نومبر کو باضابطہ پر سری نگر میں ایک الیکشن ہوا. That is why you are claiming that we are the representatives of all people. ایسا ہی سمجھے. جب اور ان میں 44 آرگنائزیشن جب اس میں حصہ لیا تو باضابطہ ووٹنگ ہوئی، اور ووٹنگ کے ذریعے انہوں نے اپنے صدر کا انتخاب کیا، اور الحمدللہ میرے کمزور شانوں پر انہوں نے ذمہ داری ڈالی ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک عجیب معاملہ ہے، کشمیر میں خاص کر عجیب معاملہ ہے. ہر چوراہے پر، ہر چوک میں، ہر روڈ پر، ہر پارک میں آپ کو ایک آدمی 2 آدمی ملیں گے، پھول مالائیں پہنائی، فوٹو اٹھایا، اور پھر یہاں پر چندوں کی بھی تو برمار ہے، وہ آپ کو پتہ ہے. تو پھر سینئر ٹریڈ یونین لیڈر ہو گئے. لیکن دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ زمینی سطح پر کون موجود ہے،
کس کے ساتھ لوگ ہیں اور کون معاملات اور مسائل کے حوالے سے حساس ہے. یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ہے. اب کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ وہ تو الگ بات ہے, لیکن معاملات کو حل کروانے میں کس کا زیادہ رول رہا ہے تو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ میں دعویٰ تو نہیں کروں گا, بڑا کم پیریڈ ہوا, 1 مہینہ ہوا مجھے ابھی پریزیڈنٹ بنے ایجیک کے, لیکن عبدالقیوم اوانی صاحب کے ساتھ میں نے تقریباً 20-25 سال کام کیا اور یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے کہ انگنت معاملات اب تو یاد بھی نہیں کتنے معاملات, اور جنرل ایشوز کو, انڈیویجول تو نہیں میں بات کروں گا, جنرل ایشوز کو حل کرانے میں ہم نے کوشش کی. انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش جاری رہے. ریاست میں ملازمین کے حوالے سے ایک بہت بڑا معاملہ جو درپیش ہے وہ یہاں کے ڈیلی ویجرز اور نیڈ بیس ملازمین کا ہے, جو ہر سال ہر وقت سڑکوں پہ دھرنا دیتے ہیں, کئی بار سرکار کے خلاف وہ احتجاج بھی کرتے ہیں, اور انہیں 20-25 سالوں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں مستقل نہیں کیا جاتا ہے. اس حوالے سے ایز اے لیڈر آف امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی آپ کا کیا رول رہے گا اور کیا کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے ان کی حالت بڑی ابتر حالت ہے. 20 سال سے 25 سال سے وہ کام کرتے ہیں میگر سیلری پر, کچھ 1800, 2000, 2500 کچھ, اور المیہ یہ ہے کہ 2 سال تک, 3 سال تک, 6 مہینے تک ان کی تنخواہیں بھی بند رہتی ہیں. وہ میگر اماؤنٹ بھی ان کو ریلیز نہیں کیا جاتا وقت پر. ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک اسٹریٹجی تیار کی ہے. جب ہم نے امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جب میں نے صدارت سنبھالی تو جتنے بھی ایشوز ہیں ہمارے پاس, اب 44 آرگنائزیشن, ظاہر سی بات ہے ہر آرگنائزیشن کے بہت سارے معاملات ہوں گے, لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر صورت میں ان جو ڈیلی ویجرز ہیں, ایڈ ہاک امپلائیز ہیں, اور جو بھی وہ عارضی ملازمین ہیں, ان کے معاملے کو سرفہرست رکھا گیا ہے. ہم سرکار سے کسی بھی معاملے پر زیادہ سٹریس نہیں کریں گے سوائے اس معاملے کے. اور ہم نے حال ہی میں آپ نے سنا کہ ان کے جو ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں سجاد پریز صاحب, جو ان کے صدر ہیں ایڈ ہاک ملازمین کے اور ڈیلی ویجرز کے ریاستی صدر ہیں, وہ گورنر ایل جی صاحب کے ساتھ, آنریبل ایل جی صاحب کے ساتھ ریسنٹلی ان کی ملاقات ہوئی, جموں ان کو بلایا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ یقین دلایا ہے ایل جی صاحب نے کہ الیکشن کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو ان کے معاملات کو دیکھیں گے. لیکن معاملہ جو بڑا پیچیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب پچھلی سرکار نے ان کو ریگولرائز کرنے کا جو معاملہ جب آگے بڑھا تو کہا گیا کہ 60,000 ہے, اور جب رپورٹ پیش کی گئی تو وہ 1 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئے. پہلے سرکار کو ان ریسپانسبلٹی فکس کرنی پڑے گی کہ یہ کون سے لوگ تھے جن نے اتنے لوگوں کو انڈکٹ کیا فراڈولنٹلی. اس سے یہ ہوا کہ جو جینوئن لوگ وہاں پر تھے وہ بھی سفر کرے. تو میں آپ کو یقین دلانا چاہوں گا اس پروگرام کے حوالے سے کہ ان کے معاملات کے ساتھ کمپرومائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بڑی سیاست ہوئی ان بیچاروں کے ساتھ, معصوموں کے ساتھ. اب وہ زمانہ چلا گیا, ہم ان کے ایشوز کو بڑا سیریسلی سرکار سے اٹھا رہے ہیں, اور جو جینوئن لوگ ہیں ان کا مسئلہ, اور ہم کہتے ہیں کہ جو جینوئن صحیح طریقے سے ڈپارٹمنٹس میں لگے ہیں, اور اگر کوئی اس طرح سے لگا, فراڈولنٹلی لگا ہے, تو اس کو ریسپانسبلٹی فکس کر کے اس آفیسر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن سرکار ایسا نہیں کرے گی, چھوٹے ملازم کو ہی کہیں اس کا گریبان پکڑا جائے گا. تو ہم دیکھیں گے ان کے معاملات جتنے بھی ہیں, ہمیں وہ تو ہمارا درد جگر ہے نا, وہ تو کس صورت میں ہمیں اٹھانا ہے. سرکاری اور عوامی حلقوں میں ایک اہم بات جو آپ کے حوالے سے چھیڑی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹریڈ یونینزم ہے, ملازمین اکثر بہت زیادہ تنخواہوں کی مانگ کر رہے ہیں, اپنے مسائل حل کرنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایز فار ایز ڈیوٹی از کنسرن اس کے ساتھ وہ بڑا انیائی جس کو ہم بولتے ہیں ہندی الفاظ میں, یعنی انصاف نہیں کر پاتے ہیں. یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر 5 لاکھ ملازمین سے تو سارے دودھ کے دلے ہیں, میں اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ بھی بڑے وثوق سے کہوں گا کہ اس ریاست کو, جموں کشمیر کی یونین ٹیریٹری کو چلانے والے بھی ملازمین ہی ہیں. تو ہمیں 2 رخ ہو سکتے ہیں, ایک سکے کے 2 رخ ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کام کرنے والے ہیں, اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں وہ بیوروکریسی میں بھی ہے, وہ ہر دفتر میں. لیکن اس کا نزلہ آپ ٹریڈ یونین پر گرائیں گے اور ٹریڈ یونین لیڈران پر یہ الزام ہوگا, یہ میرے خیال میں صحیح نہیں. دیکھیں, میں نے 98 میں عبدالقیوم اوانی کے ساتھ بسی امپلائی ٹیچرز فورم کو جوائن کیا. میں چیلنج کرتا ہوں 90 میں ایز ٹیچر میں تعینات ہوا. اس کے بعد 2015 میں ایز ماسٹر بنا, 2010 میں لیکچرر بنا. تب سے آج تک لیکچرر ہوں. میرا ریکارڈ دیکھیں آپ دیکھیں کہ میں نے کس جگہ ڈیوٹی دی ہے. اور الحمدللہ آج بھی نہیں, وہ سوال ہی پیدا نہیں, انگلی اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو الحمدللہ کوشش تو ایجاد, لیکن ایک پرسپشن کریٹ کیا گیا ہے, جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. یہاں پر ایک پرسپشن کریٹ کیا گیا ہے ان ٹریڈ یونین لیڈروں کے حوالے سے کہ یہ کام نہیں کرتے, اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. یہ پرسپشن دور کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ پر زیادہ ذمہ داری آئی.
آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم دیا. میں آپ سے آخری بات جاننا چاہتا ہوں کہ آپ بحیثیت ٹریڈ یونین لیڈر، اب آپ کے کہنے کے مطابق 44 تنظیموں کے لیڈر بن گئے ہیں، کیا اپنے ملازمین کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میری ملازمین سے پرزور اپیل ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں پچھلے 30 سال سے اور پچھلے 2 سال سے بالخصوص، عوام انتہائی مشکلات سے دوچار ہے. یہاں پر کوئی کارپوریٹ ہاؤس نہیں ہے، یہاں پر بہت کوئی بڑی انڈسٹری نہیں ہے. ملازم کا ہی پیسہ جو ہے وہ دائیں بائیں گھومتا ہے، اور وہ ملازم وہ دکاندار کے پاس بھی جاتا ہے، ریڈیو والے کے پاس بھی جاتا ہے، بزنس مین کے پاس جاتا ہے، اخبار والے کے پاس جاتا ہے، ہر ایک صرف ملازم کا پیسہ یہاں گھومتا ہے. یہ حلال کی کمائی اور اس کو حلال بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ملازمین سے میری مؤدبانہ گزارش ہوئے گی کہ عوام کی خدمت کریں. جو عوام انتہائی لاچار ہیں، مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے، اور کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بڑی موٹی موٹی رقمیں لے رہے ہیں تنخواہ. اور آج ملازمین کی تنخواہ، یہ امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی وساطت سے ملازمین کی تنخواہ بہت اچھی تنخواہیں ہیں، اور وہ کوئی احسان نہیں کریں گے قوم پر. میری ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگوں کو کی خدمت کریں اور صحیح ڈھنگ سے کریں اور ایمانداری سے. اور آخری بات، یہ شرم کی بات ہے، بحیثیت ملازم لیڈر اور بحیثیت ملازم، یہ شرم کی بات ہے کہ ہماری جموں کشمیر دوسرے نمبر پر ہے کرپشن میں انڈیا میں. تو یہ انتہائی شرم کی بات ہے، میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں. اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کرپشن فری سوسائٹی یہاں پر قائم ہو. اس پر ہم کوشش کریں گے. ایمانداری سے ملازمین کو اپنا کام، اپنا فرض منصبی نبھانا چاہیے، اور یہاں کے لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے جو مسائل اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. یہ تھے ای جیک کے چیئرمین جناب محمد رفیق راہتر صاحب. راہتر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان رشید راحل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ہوم انٹیریئرز، راج باغ، سری نگر. اگر آپ اپنے گھروں کی خوبصورتی اور کمروں کی سجاوٹ چاہتے ہیں تو تشریف لائیے ہوم انٹیریئرز، مین روڈ، راج باغ، متصل ریڈیو کالونی، سری نگر. یہاں آپ کے لیے لیمینیٹڈ ووڈن فلور، آسٹریلین ووڈن فلور، ووڈن پینلنگ، پی وی سی پینلنگ، امپورٹڈ وال پیپر، ورٹیکل اور وینٹیشن بلڈز، پلائی بورڈ اور بھی بہت کچھ رعایتی داموں پر دستیاب ہے. تشریف لائیے ہوم انٹیریئرز، راج باغ، سری نگر. مزید تفصیلات کے لیے 7780966461 اور 9622619585 پر رابطہ قائم کریں. ہوم انٹیریئرز، راج باغ، سری نگر. ناظرین، اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب